السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر میں مصر میں ہوتا تو اس نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے پانی کم ہونے یا زیادہ ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ یہ کہنا تھا مسلم سائنٹسٹ ابو الحسن ابن الہیثم کا، جنہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آئزک نیوٹن دنیا کے عظیم ماہر طبیات تھے۔ ہمیں جو پڑھایا گیا اس کے مطابق وہ جدید بصری علوم کے بانی ضرور تھے۔ اسکول کی کتابیں ان کے مشہور تجربات اور ان کے روشنی کی حرکات کے عمل پر تحقیق کی تفصیل سے بھری پڑی ہیں۔ بصری علوم میں نیوٹن سے پہلے بھی ایک اور ہستی 700 سال پہلے گزر چکی ہے۔ یہ نام ابو الحسن ابن الہیثم ہے۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ بعد میں علم کے حصول کے لیے مصر چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ ابن الہیثم ریاضی، طبیات، ہندسیات، فلکیات اور فلسفے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت بھی حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے اپنی تحقیق اور تجربات کو قلم بند کرنے کا سوچا تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں اپنے شاگردوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ 996 عیسوی میں فاطمی خلیفہ مصر کے دور میں انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 بند باندھ کر پانی کو ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو اس نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے پانی زیادہ ہونے یا کم ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دریائے نیل کے پانی کو آب پاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ قول جب مصر کے حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں حاکم مصر نے انہیں اپنی بات پورا کرنے کا کہا۔ ابن الہیثم نے نیل کے طول و عرض میں سروے شروع کیا اور جب اسوان پہنچے تو اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کی بجائے سزا سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ رچایا، جس کے بعد انہیں 10 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ابن الہیثم کو بھی ہر سائنسدان کی طرح اپنی دریافتوں کو تحریر کرنے کے لیے وقت اور تنہائی کی ضرورت تھی، اور اس قید تنہائی کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ناکافی وسائل کی وجہ سے جس منصوبے کو ابن الہیثم کو ترک کرنا پڑا، آج اسی جگہ پر مصر کا سب سے بڑا ڈیم اسوان ڈیم قائم ہے۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھتے ہیں۔ ان کی کتاب کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ بصریات یعنی دیکھنے کا علم۔ اس دور میں افلاطون اور بطلیموس جیسے سائنسدانوں کا نظریہ تھا کہ دیکھنے کے لیے روشنی آنکھ سے نکل کر کسی شے پر پڑتی ہے جس سے ہم چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ ابن الہیثم نے اپنی اس کتاب میں تمام سائنسدانوں کے اس نظریے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ابن الہیثم نے افلاطون، بطلیموس اور دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے، بلکہ انہوں نے ثابت کیا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ آنکھ سے روشنی شے پر نہیں پڑتی بلکہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو آج سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا۔ ابن الہیثم نے روشنی کا ہوا میں سفر کرنا اور مڑنا دریافت کیا۔ سب سے پہلے ابن الہیثم نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے شیشوں یعنی لینسز کا استعمال کیا۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جسے آج کے جدید دور میں بھی بدلا نہیں جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ نور یعنی روشنی خط مستقیم میں یعنی سیدھا سفر کرتی ہے اور اس کو ذرائع یا واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے محراب دار شیشے پر ایک نقطہ معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا جس سے اینک کے شیشے دریافت ہوئے۔ ان کی تحقیق اور تجربات سے یورپ میں مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد ممکن ہوئی۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ کیمرے کے ایجاد کے بعد ہی تصویری صنعت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی گزاری جائے اور اس کے مقابل ایک پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ بصریات یعنی آپٹکس کے میدان میں اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ابن الہیثم کی 237 کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔
جن میں سب سے مشہور کتاب کتاب المناظر ہے۔ کتاب المناظر جو اہل مشرق نظر انداز کر چکے تھے، محمد الفارسی کے کتاب المناظر پر تبصرہ و تشریح لکھنے کی وجہ سے اجاگر ہو کر سامنے آئی اور یورپ میں اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ محمد الفارسی کی اس کتاب کو عربی میں التنقیح اور انگریزی میں تنقیح لکھا جاتا ہے۔ محمد الفارسی فارسی کے عالم تھے۔ ابن الہیثم کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے آپ تک پہنچایا۔ اگر آپ میں سے کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔